السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ابن ناصر لرننگ کو اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارے اسٹوڈیو میں جو نئے ہیں تو اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق یونٹ نمبر 5 سے ہے، جس کا عنوان ہے دا گریٹ مسجد آف کارڈوبا اینڈ اقبال، یعنی کہ عظیم مسجد قرطبہ اور اقبال۔ پارٹس آف اسپیچ کے حوالے سے اگر ہم اپنے ٹائٹل کو دیکھ لیں، دا ہمارے پاس آرٹیکل ہے، ایڈجیکٹو بھی ہے، گریٹ ہمارے پاس ایڈجیکٹو ہے، مسجد ہمارے پاس ناؤن ہے، آف پریپوزیشن، کارڈوبا پراپر ناؤن اینڈ کنجنکشن، اقبال ہمارے پاس پراپر ناؤن۔ اس سبق میں ہم علامہ محمد اقبال صاحب کا جو مسجد قرطبہ کی طرف سفر رہا ہے اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے، اور پہلے ہم مسجد قرطبہ کی تاریخ کے متعلق بھی پڑھیں گے۔ ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ ریڈنگ پورشن۔ کارڈوبا از اے سٹی، قرطبہ ایک شہر ہے، ان انڈونیشیا میں، ان دا ساؤتھ آف اسپین، جو کہ اسپین کے جنوب میں ہے۔ اسلام ریچڈ اسپین، اسلام اسپین پہنچا، وین جب طارق بن زیاد نے کانکرڈ فتح کیا، اٹ اسے، ان 711 AD 711 عیسوی میں۔ اسلام اسپین تب پہنچا جب طارق بن زیاد نے 1711 عیسوی میں اسے فتح کیا۔ ان دوز گولڈن ڈیز، ان سنہری دنوں میں، آف اسلام کے، کارڈوبا بیکیم، قرطبہ بنا، دا انٹلیکچوئل، دانشورانہ، اینڈ کلچرل، اور ثقافتی، سینٹر، مرکز، آف یورپ کا۔ اسلام کے ان سنہری دنوں میں قرطبہ یورپ کا دانشورانہ اور ثقافتی مرکز بنا۔ پیپل، لوگ، فرام آل اوور دا یورپ، پورے یورپ بھر میں سے، ووڈ کم، آیا کرتے تھے، ٹو کارڈوبا، قرطبہ کی طرف، فار لرننگ، سیکھنے کے لیے، آرٹس، فنون، سائنس اینڈ فلاسفی، اور فلسفہ۔ پورے یورپ بھر میں سے لوگ قرطبہ فنون، سائنس اور فلسفہ سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اٹ واز، یہ تھا، این ایرا، ایک دور، وین، جب، دا آئیبیرین پیننسلا، جب آئیبیرین جزیرہ نما، واز گلٹرنگ، چمک رہا تھا، وتھ پروگریس، ترقی کے ساتھ، اینڈ ایڈوانسمنٹ، اور سرفرازی کے ساتھ، آف مسلم سویلائزیشن، مسلمان تہذیب کے، ویئر ایز، جہاں پر، دا ریسٹ آف یورپ، باقی سارا یورپ، ہیڈ سنک، ڈوب چکا تھا، ان ڈارک ایجز، دور جہالت میں۔ یہ وہ دور تھا جب آئیبیرین پیننسلا، یعنی کہ آئیبیریا جزیرہ، مسلمان تہذیب کی ترقی اور سرفرازی سے چمک رہا تھا، اور باقی سارا یورپ جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اٹ واز، دس نالج، یہی علم ہی تھا، این انلائٹمنٹ، اور بصارت یا شعور، آف کارڈوبا، قرطبہ کا، وچ گیو، جس نے دیا، برتھ، پیدائش، ٹو دا رینیسنس، حیات نو کو، اے موومنٹ، ایک تحریک، فار اے ریوائول، بحالی کے لیے، آف آرٹ، فن اینڈ لرننگ، اور سکھانے کے عمل کے لیے، ان یورپ میں۔ یہ قرطبہ میں موجود علم اور بصیرت ہی تھی کہ جس سے رینیسنس، یعنی کہ حیات نو کو جنم ملا، ایک تحریک جو کہ یورپ میں فن اور سیکھنے کے عمل کو بحالی کے لیے متحرک ہوئی۔ مسجد کارڈوبا، مسجد قرطبہ، از دا لیونگ سمبل، ایک زندہ مثال ہے، آف دا پاسٹ گلوری، گزرے ہوئے عظمت کی، آف اسلام کے، اینڈ ڈومیننس، اور تسلط، غلبے کی، آف اسلامک سویلائزیشن، اسلامی تہذیب کی، ان یورپ میں۔ مسجد قرطبہ یورپ میں اسلامی تہذیب کے غلبے یا تسلط اور اسلام کی عظمت سے بھری ہوئی ماضی کی ایک زندہ مثال ہے۔ دا مسجد واز فاؤنڈیڈ، یہ مسجد تعمیر کرایا گیا تھا، بائی عبدالرحمن فرسٹ، عبدالرحمن اول کے ذریعے سے، ان 784 میں،
784 میں عبد الرحمن اول نے اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی who after the fall of Umayyad dynasty جو کہ بنو امیہ کے زوال کے بعد اسکیپڈ فرار ہو چکا تھا ٹو ساؤترن اسپین جنوبی اسپین کی طرف جو کہ بنو امیہ کے زوال کے بعد جنوبی اسپین کی طرف فرار ہوا تھا once there ایک مرتبہ وہاں he established اس نے قائم کیا and consolidated his control اور اپنے قابو کو مضبوط کیا over almost the whole تقریباً تمام کے تمام of the Iberian Peninsula عرب جزیرہ نما پر ایک مرتبہ اس نے پہلے اپنا تسلط قائم کیا اور پھر پورے عربین پیننسلا پر اس کا مضبوط اختیارات تھے یا اقتدار تھا ان کارڈوبا قرطبہ میں ہی اٹیمپٹڈ اس نے کوشش کی ٹو ریکریٹ کہ دوبارہ سے بنائے یا تعمیر کرے دا گلوری عظمت کو اینڈ گرینڈیئر اور شان و شوکت کو آف دی ماسکس دمشق کے قرطبہ میں اس نے ایک مرتبہ پھر دمشق کی وہی شان و شوکت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی دا کیپٹل آف دا اسلامک اسٹیٹ جو اسلامی ریاست کا دارالخلافہ تھا ہی اریکٹڈ اس نے قائم کیے میگنیفیسنٹ شاندار بلڈنگز عمارتیں پروموٹڈ ترغیب دی ایگریکلچر زراعت کو اینڈ امپورٹڈ فروٹ ٹریز اور پھلوں کے درختوں کی درآمد کی اینڈ اولیو پلانٹس اور زیتون کے پودے فرام ہز فارمر ہوم اپنے پچھلے گھر سے یا اپنے پہلے گھر سے اس نے عظیم الشان عمارتیں قائم کی زراعت کو فروغ دیا اور اپنے آبائی گاؤں یا علاقے سے پھلوں کے درخت اور زیتون کے پودے درآمد کروائے ایون تو اگرچہ دا مسجد واز فاؤنڈیڈ یہ مسجد تعمیر کرائی گئی تھی ان 784 AD 784 عیسوی میں بائی عبد الرحمن کے ذریعے سے بٹ دا ایکسپینشن لیکن اس کی وسعت اینڈ انلارجمنٹ اور کشادگی آف دا مسجد کی واز کیریڈ آن جاری رہی بائی سکسیسرز اس کی جانشینوں کے ذریعے سے گو کہ عبد الرحمن اول نے 784 عیسوی میں اس مسجد کو تعمیر کرایا تھا یا اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی لیکن اس مسجد کی وسعت اور کشادگی اس کی جانشینوں کے ذریعے سے جاری رہی دس میگنیفیسنٹ مسجد یہ عظیم الشان مسجد اجول ایک جوہر ہے آف اسلامک آرکیٹیکچر اسلامی فن تعمیر کا واز فائنلی کمپلیٹڈ آخرکار پائے تکمیل کو پہنچا بائی ابو عامر المنصور کے ذریعے سے ان 976 976 میں بالآخر یہ عظیم الشان مسجد جو اسلامی فن تعمیر کا جوہر ہے 976 میں ابو المنصور کے ذریعے سے پائے تکمیل کو پہنچا دا اسٹرکچر آف دا مسجد اس مسجد کی بناوٹ یا ساخت کمپرائزز مشتمل ہے آف اے لارج ایک بہت بڑے ہائپوسٹائل پریئر ہال ہائپوسٹائل سے مراد ستون دار پریئر ہال کو نماز ہال کہیں گے ہائپوسٹائل مینز ہائپوسٹائل سے مراد ہے فیلڈ وتھ کالمز یعنی کالموں سے بھرا ہوا ستونوں سے بھرا ہوا کورٹ یارڈ ایک صحن ود اے فاؤنٹین جس میں ایک فوارہ ہے چشمہ ہے ان دا مڈل وسط میں اے کورڈ پاتھ وے ایک ڈھکا ہوا راستہ سرکلنگ دا کورٹ یارڈ جو کہ صحن کے گرد گھوما ہوا ہے اینڈ مینارٹ اور مینار کے which is not visible جو کہ ظاہر نہیں ہے now اب because of it being encased in bell tower کیونکہ اب وہ ایک گھنٹہ گھر میں پوشیدہ ہے مسجد کی ساخت ایک بہت بڑے ستوندار نماز ہال پر مشتمل ہے ایک صحن کے ساتھ جس کے وسط میں فوارہ ہے اور مینار اور صحن کے گرد ایک تنگ راستہ گھیرے ہوئے ہے جو کہ اب گھنٹہ گھر کی وجہ سے عام نظروں سے اوجھل ہے علامہ اقبال پیڈ اے وزٹ علامہ اقبال نے دورہ کیا تھا ٹو دا مسجد قرطبہ ان 1973 1933 میں علامہ اقبال نے 1933 میں مسجد قرطبہ کا دورہ کیا تھا دس وزٹ یہ سفر واز ناٹ این آرڈینری وزٹ یہ سفر ایک معمولی سفر نہیں تھا آف این ایوریج ٹورسٹ ایک عام سیاحت کار یا اوسطاً سیاحت کار کا انٹرسٹڈ جو کہ دلچسپی رکھتا ہو
in ancient monuments, زمانے قدیم کے مقبروں میں, but a pilgrimage, مگر یہ ایک زیارت تھی, to an outstanding symbol of faith, ایمان کے ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی علامت کی طرف, by a faithful believer, ایک نہایت ہی مضبوط عقیدہ رکھنے والے مومن کا, and visionary poet, اور صاحب بصیرت شاعر کا. یہ دورہ ایک عام دورہ نہیں تھا جو کہ ایک اوسطاً سیاحت کار قدیم مقبروں میں دلچسپی رکھنے کے باعث کرتا ہے, بلکہ یہ ایک ایمان کی عظیم الشان علامت کی طرف ایک پر ایمان اور صاحب بصیرت شاعر کا زیارت تھی. The sight of the مسجد کے منظر یا نظارے نے transported him, اس کو منتقل کر دیا تھا, into the golden age, سنہری دور میں, of اسلام کے, which provided roots, جس نے بنیادیں بخشی, to the enlightenment of یورپ کو شعور دینے کے لیے. مسجد کی منظر نے علامہ اقبال کو اسلام کے اس سنہری دور میں منتقل کر لیا تھا جس نے یورپ کو بصیرت بخشنے کے لیے بنیادیں مہیا کرائی تھیں. These strong feelings, یہ زبردست قسم کے احساسات, resulted, نتیجہ ہوئے, in creation of one of his superb poems, اس کے سب سے بہترین نظموں میں سے ایک کی تخلیق کے. نظم کا نام تھا The مسجد قرطبہ, یعنی کہ مسجد قرطبہ. یہ زبردست قسم کے احساسات اس کے عظیم نظموں میں سے ایک مسجد قرطبہ کی تخلیق کا باعث بنے. اے حرم میں قرطبہ, عشق سے تیرا وجود, عشق سراپا دوام سے مراد ہے ہمیشہ رہنے والا, جس میں نہیں رفت و بود سے مراد ہے کمزور یا مرجھانے والا. To عشق you owe your being, اس سے مراد یہی ہے کہ عشق سے ہی آپ کا وجود قائم ہے. او حرم آف کارڈوبا, مسجد قرطبہ, عشق سے ہی آپ کا وجود قائم ہے. To عشق, وہ عشق, that is eternal, جو کہ تا حیات ہے, ہمیشہ رہنے والا ہے. Never waning, کبھی اس نے کمزور نہیں ہونا. Never fading, اور کبھی اس نے مرجھانا نہیں ہے. The most consummate, نہایت ہی کامل, and accomplished, اور مکمل, structure, ساخت, of the مسجد کی, is its prayer hall, اس کا نماز ہال ہے. مسجد کا سب سے خوبصورت, کامل اور مکمل حصہ اس کا نماز ہال ہے. The hall is erected with 857 columns, یہ ہال 857 ستونوں سے تعمیر کیا گیا ہے. From which, جس میں سے, sprout an amazing two-tiered symmetrical arch, جس میں سے دو نہایت ہی خوبصورت متناسب محراب قطار کی شکل میں نکلتے ہیں. These arches, یہ محراب, are made of stone, پتھر کے بنائے گئے ہیں, and red bricks, اور سرخ اینٹوں کے, giving strong chromatic effect, رنگین جھلک, to the interior, اندرونی حصے کو, of the prayer hall کے, نماز ہال کے, دیتے ہیں. strong chromatic effect, جو کہ ایک نہایت ہی بھڑکیلا رنگین جھلک دیتے ہیں. یہ محراب پتھر اور سرخ اینٹوں سے بنائے گئے ہیں جو کہ نماز ہال کے اندرونی حصے کو نہایت ہی بھڑکیلا اور رنگین جھلک دیتے ہیں. The multiplicity of the columns, ستونوں کی کثرت, in the prayer hall, نماز ہال میں, so amazed اقبال کو اتنا حیران کیا, that he expressed his feelings in these words, کہ اس نے اپنے احساسات کا اظہار ان الفاظوں میں کیا. تیری بنا پائیدار, تیرے ستون بے شمار, شام کے سیراب میں ہو جیسے ہجوم نخیل. بنا سے مراد ہے بنیاد, ستونوں کی طرف اشارہ ہے, اور ہجوم نخیل سے مراد ہے کھجور کے پیڑ. Your foundations are lasting, تمہاری بنیادیں ہمیشہ رہنے والی ہیں. Your columns countless, اور تمہارے ستون بے شمار ہے, لا تعداد ہیں, ان کو گنا نہیں جا سکتا.
like the profusion means بہت زیادہ، حد سے زیادہ، of palms کھجور کے درخت، palm کھجور کے درختوں کی مانند جو کہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں، in the plains of Syria شام کے صحراؤں میں۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک تھا، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں اس کو مکمل کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑیے رہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوں اور فائدہ اٹھا سکیں۔ والسلام۔